بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب شجاع الدین شیخ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی کے حوالے سے پروگراموں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ہو رہا تھا، حقوق العباد سے شروع ہوا تھا اور مواخات پر بات ہوئی تھی۔ ظاہر جو حقوق العباد کا بہت ہی اہم ترین چیپٹر ہے، وہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اور مواخات پر بات ہوتے ہوتے پھر ہماری سوسائٹی پر اور پھر بہت سے معاملات پر، اور پھر یہ ہوا کہ صاحب کرپشن کیوں بڑھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاص نیت نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ پھر علم کی بہتات، گلی گلی کوچے کوچے اسکول ہیں، تعلیم اتنی عام ہے کہ بکھری پڑی ہے سڑکوں پہ، اتنی تعلیم عام ہو گئی، اتنی تعلیم ہے کہ بچوں کی کمر جھک گئی ہے علم اٹھاتے اٹھاتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ سوسائٹی میں تعلیم کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے، جو اثر ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا۔ جتنی تعلیم بڑھتی اتنا کرپشن بڑھتا ہے، اتنی بے ایمانی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص نیت نہیں ہے، اور جو تعلیم مذہب سے دور رہ کر دی جائے گی، جس کے پس منظر میں اخلاقیات نہیں ہوگی، وہ کتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، تعلیم کے لیے بنیادی سلوگن ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو گے تو فلاح پاؤ گے، ورنہ پڑھتے رہو کچھ بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے سوسائٹی میں۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے وہ نکلی تھی، اور یہاں تک نکلی تھی کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر جو ہے وہ سارا کا سارا کسی چیز سے وابستہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ۔ میں شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لینا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کی طرف چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بس مجھے کچھ یاد نہیں رہا، اسی لیے میں نے انٹرو جو ہے وہ بس ایک اشارے پہ شروع کر دیا ہے، باقی تو اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں ویسے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے مواخات کے رشتے کے حوالے سے، اس کو ہم نے دہرایا تھا، اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ خدمت خلق کرنے والا کام ہے، اور اس کے ذیل میں حقوق العباد کا بھی ذکر آیا۔ لیکن ایک جو مسکنسپشن ہمارے یہاں ہے، یہ ایک طرف ٹلٹ ہو جانے والا تصور ہے کہ بعض لوگ عبادات کے امور میں بہت پکے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ بندوں کے معاملات کے حوالے سے بہت کچے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بعض لوگ بندوں کے معاملات میں پنکچویلٹی کے حوالے سے، آنیسٹی کے حوالے سے بہت پکے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ اللہ رب العالمین کے معاملات اور حقوق کے حوالے سے بہت کوتاہی کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ دونوں پہلو ہمارے دین کی تعلیمات میں شامل ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر بات ہوتے ہوتے اخلاق کی اہمیت پر آ گئی، اور حسن اخلاق کیا ہے؟ وہ بندوں کے ساتھ معاملات ہی ہیں، اور یہ بھی خدمت خلق ہی کا ایک پہلو ہے کہ لوگوں کے کام آنا، ایثار کا مظاہرہ کرنا، قربانی کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس پر پھر ہم نے کلام کیا کہ ہمارے نظام تعلیم کو اگر ہم دیکھیں، بلکہ پہلے تو اپنے معاشرتی اور اجتماعی معاملات کو دیکھیں، تو کرپشن ہم سب روتے ہیں، خیانت کا معاملہ، وعدہ خلافی کا معاملہ، لوٹ مار کا معاملہ، ہم کیا پوری دنیا پریشان ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسنگ لنک کیا ہے؟ گھرانے تربیت کے لیے تھے، تربیت نہیں ہو پا رہی، تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پر بنڈل تو دینے بکس کا، اور بھاری بھرکم ہوم ورک بھی دیتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں بھی وصول کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو پروڈکٹ مل رہا ہے پھر وہی پریشانی کی بات ہے۔ فراڈ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، خیانت بھی ہو رہی ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ کر رہے ہیں، لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، بڑے ویل ورس قسم کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ ہے علم وحی کو فراموش کر دینے کا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پہلی وحی میں تعلیم تھی، اور ایک قید لگائی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کے نام سے کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا۔ آج اسی کو ہم نے مس کیا۔ جاپان کی مثال دی گئی تھی، وہاں ابتدائی چند برسوں میں کوئی خاص ٹیکسٹ بک یا سلیبس وغیرہ نہیں ہوتا، وہاں ایٹیکیٹس اور آداب اور مینرز سکھائے جاتے ہیں۔ وہ کام جو ہمیں کرنا تھا وہ شاید اور لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر ذکر ہوا کہ ہمارا تو گھرانہ وہ پہلا تربیت گاہ ہے، ہمارا گھر وہ پہلی درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، ماں باپ پہلے مینٹور ہیں،
ماں باپ پہلے معلم ہیں، ماں باپ پہلے مربی ہیں اپنی بچوں کے لیے. اسی لیے پہلے جب رشتے طے ہوا کرتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھئی لڑکی کی ماں کو دیکھو کیسی ہے، لڑکے کے باپ کو دیکھو کیسا ہے، خاندان پیچھے کیسا ہے، روایات کیسی ہیں، یہ دیکھا جاتا تھا. آج مال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، جائیداد دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، PR دیکھتے ہیں، لنکس دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو اخلاق نہیں دیکھتے، کردار نہیں دیکھتے، جس کی ترجیح دینے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. مشہور بات ہے حدیث شریف میں، چہرہ دیکھا جاتا ہے رشتہ طے کرتے ہوئے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کردار کو دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی اور کردار کو دیکھنے کی ترغیب دلائی ہے. رشتہ طے کرنے کی بات ہو رہی. اسی طرح قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. تو آج ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اخلاقی روایات اور اقدار آج ہماری کہاں کھڑی ہیں. اور پھر یہ ذکر بھی آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سلمہ، ان کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی، اور وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، جبکہ وہ فرمانے میں 5 برس کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کے آداب سکھائے. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ روایت محدثین نے قبول فرمائی، نقل فرمائی. معاف کیجئے گا. تو معلوم ہوا کہ ابتدائی عمر سے یہ آداب سکھانا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو آج ہم نے شاید بھلا دی. آج ہم انگریزی بھی سکھا رہے ہیں. آپ نے جاپان کا ذکر کیا کہ وہ جو آپ کے سپروائزر تھے اور ٹیچر تھے جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں پاکستان آ کے اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ اس لیے کرواتا ہوں، وہ جاپنیز میں رپورٹ دے رہے، جاپنیز مجھے نہیں آتی. تو کوئی قوم جو ہے نا کسی دوسری زبان کو پڑھ کر ترقی نہیں کرتی، قوم کی اپنی زبان میں. یہ بات ہم نہیں سمجھتے نا. مصیبت یہ ہے، اور آج بھی دنیا میں تو ترقی یافتہ قوم چائنیز جو ہیں مجبوراً انگریزی استعمال کرتے ہیں، سمجھے، اور فرینچ تو انگریزی سے نفرت کرتے ہیں، سمجھے. وہ تو ایک جملہ بھی نہیں سننا چاہتے، انہوں نے جرمانہ رکھا ہوا باقاعدہ انگریزی بولنے پر. ترکش اپنی زبان بولتے ہیں، رشین اپنی زبان بولتے ہیں، سعودی اپنی زبان بولتے ہیں، آسٹریلین اپنی زبان بولتے ہیں. دنیا، اور یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ کریٹیو کام جو ہے یا تخلیقی کام جو ہے وہ اس زبان میں ہوتا ہے جس زبان میں ہم خواب دیکھتے ہیں. جی، تو یہ تو خیر ذرا جملہ معترضہ تھا، لیکن اہم نقطہ ہے. البتہ بات یہ چلی تھی کہ اخلاق کی تعلیم یہ والدین کی اولین ذمہ داری، اور اگر اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی اولین ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ فطرت کے ساتھ آیا، سلامتی کے ساتھ آیا، توحید کی معرفت لے کر آیا. اب اگر وہ بگاڑ کی طرف جا رہے تو اولین ذمہ دار اس کے اپنے ماں باپ ہیں. باقی بعد میں آتی ہے، ایکسٹرنل پریشرز ہیں، میڈیا کا پریشرز ہے، ماحول کا پریشر ہے، بھجا ہے، وہ بھی رول ہے اپنی جگہ پر. لیکن اولین مربی، مذکی اور مینٹور ایک بچے کے اس کے اپنے ماں باپ ہوا کرتے، اور وہ ماں باپ اولن ذمہ دار ہیں کہ اولاد کو محض کھلایا پلایا اور کپڑا پہنایا اور انگریزی اور عصری علوم سکھائے، یہ اللہ کا دین بھی اس کو سکھا کر اس کے کردار کو درست کرنے کی تم نے کوشش کی اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کی یا نہیں کی. یہ بات بالکل درست ہے جو شجاع صاحب نے کہی کہ میڈیا کا اپنا پریشر ہے، سوسائٹی جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں اس کا اپنا ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، حلقہ احباب کا بھی اثر، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بچے کا جو پہلا حلقہ احباب ہوتا ہے وہ اس کا وہی خاندان ہوتا ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بہن بھائی، وہی دسترخوان جس پر اسے بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ جو کچی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں اس کی بنیادیں اگر مضبوط کر دی جائیں تو پھر باہر کے اثرات جو ہے نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر 100% نہیں بھی ہوتے تو ان کا امپیکٹ یا ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا. برسر بنیادی تربیت جو ہے وہ گھر سے ہونی چاہیے بچے کی. وہ تربیت ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے نا. باہر تو نکلے گا بچہ، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، مدرسے جائے گا، دارالعلوم جائے گا، پڑھنے جائے گا تو پریشرز تو آئیں گے. لیکن اگر پیچھے سے اس کی بیٹری ریچارج ہوتی رہے گی، پیچھے سے اس کو سپورٹ اور بیک اپ اچھا ملے گا تو باہر جا کے وہ ڈیٹرنٹ کا کام دے گا. وہ شر اور شیطانی قوتیں جو اثرات ڈالتی ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. مگر بیک اپ سپورٹ ضروری. بیک اپ سپورٹ نہیں ہوگا تو ریچارجنگ نہیں ہوگی، اور ریچارجنگ نہیں ہوگی تو وہ پریشرائز کر لے گا اس کو اور یہ بیچارہ بہ جائے گا اس کے اندر. تربیت
کچھ چیزیں جو ہیں بالکل ذاتی سی ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں چونکہ ہم تو بالکل کوئی فارمل پروگرام تو کرتے نہیں ہیں، انفارمل پروگرام. ہماری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف کلام پاک پڑھتی تھیں، پڑھنا جانتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھیں. اس میں ہماری تربیت کے معاملے میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کڑی نظر ہے، بڑوں کے سامنے منہ چلاتے ہوئے، جیسے آج کل چنگم چباتے ہوئے ٹیچر کے سامنے چلے جاتے ہیں، بچے کلاس میں چنگم چبا رہے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں. بڑوں کے سامنے منہ چلاتے ہوئے نہیں جا سکتے، کوئی بڑا آ جائے تو اس کی بات نہیں کاٹ سکتے، دسترخوان پر خاموشی سے ادب سے کہ کھانا کھانے کی آواز منہ سے نہ آئے، اور بڑوں سے نظر ملا کے بات نہیں، کسی بڑے سے بات کریں گے تو نظر جھکا کے. ان سب چیزوں پہ ہماری مار بھی پڑتی تھی اور ڈانٹتے بھی تھے اور مار بھی پڑتی تھی باقاعدہ. یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اور اس کا نتیجہ اچھا پھر ایک چیز ہوتی کہ وہ ہماری والدہ ہم سے کہتی تھیں کہ دیکھو شرم جو ہے نا وہ صرف عورت کے لیے ضروری نہیں، مرد کے لیے بھی ضروری، لہٰذا باہر چل جایا کرو تو نظر جھکا کے جایا کرو. تو وہ نظر جھکانے کی ایسی عادت پڑی کہ میری تو گردن جھک گئی. مطلب آپ کبھی چلتے ہوئے دیکھیں تو معلوم ہے گردن جھکی ہوئی ہے. تو اچھا وہ آج تک بڑھاپا آ گیا، لیکن وہ جو ماں کی تربیت تھی کہ نظر جھکا کے چلنا ہے، تو وہ نظر جھکا کے چلنے کی روایت نہیں جاتی اندر سے، ماشاءاللہ. حالانکہ دنیا گزار لی. ہاں، اور اب دنیا نظر اٹھا کے چلنے کی بات کرتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے چلو، اور سینے تان کر، سینہ تان کر اور نظر اٹھا کر چلو، سمجھے. تو بہرحال چھوڑیے، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اصل میں تربیت کے جو ذرائع ہیں ہمارے، اس میں کچھ فارمل ہیں، کچھ انفارمل ہیں. فارمل جو ہمارے ہیں وہ تو تعلیمی ادارے ہیں جہاں جا کے ہم باقاعدہ. انفارمل میں ہمارا سب سے پہلے خاندان ہے، اور اب دوسرا تو میڈیا آ گیا ہے جو تربیت کر رہا ہے. گھر میں تربیت نہیں ہوتی. ایک آدمی جو ہے وہ ابھی مجھے شجاع صاحب کے پانی پینے پر انہوں نے گلاس اٹھا کے پانی پیا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ عموماً الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں لوگ، اس لیے کہ گھر میں کسی نے ٹوکا نہیں ہوتا. کھانا کھاتے میں کبھی کسی نے ٹوکا نہیں ہوتا کسی معاملے میں، اور دوسرے معاملات میں بڑوں سے بات کرنے میں تمیز ادب، یہ ساری ہماری تربیت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ یہی بچے پھر سوسائٹی میں جاتے ہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں، پھر میرا بچہ میں نے بڑے اچھے اسکول میں داخل کرا، ماشاءاللہ انگریزی اچھی بولنے لگا ہے، باقی کیا کر رہا ہے وہ کچھ نہیں پتا. بس سوال وہی ہے کہ ہمارے نزدیک جسم زیادہ اہم ہے یا روح زیادہ اہم ہے؟ ہمارے نزدیک دنیا زیادہ اہم ہے یا آخرت زیادہ اہم ہے؟ ہمارے نزدیک کچھ عصری علوم ہی فقط اصل ضرورت ہے یا علم وحی اور علم ہدایت بھی ہماری اس سے بڑھ کر اور اہم ترین ضرورت ہے؟ یہ نقطہ کلیئر ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہے. آپ انگریزی کے آپ چائنیز پڑھیں، چائنیز کے آپ جرمنی پڑھیں، جرمن پڑھیں. اس کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے، جو ابھی کچھ دن پہلے میری آبزرویشن میں آیا ہے اور میں کہاں کرے، سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں ہمارے، جن کی پیچھے سے مذہبی تربیت اور تہذیبی تربیت نہیں ہوئی ہے، یہ اتنا بڑا مشکل ہو گئی ہے صورتحال کہ ماں باپ مر جائیں تو ان کے ایصال ثواب کرنے والا اولاد میں کوئی نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے کہ وہ ایصال ثواب نہیں کرتے. جنازے کی نماز ان کو پڑھنا نہیں آتی ہے. بھئی میں نے قبرستان میں جا کر دیکھا کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے دوست احباب کے والدین جب کر ہوئے تو وہ کرائے کے کچھ فاتحہ پڑھنے اور ایصال ثواب کرنے والے لوگ قبرستانوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو پیسے دیے، انہوں نے جا کے 4 صورتیں پڑھی اور والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیا، خود بس ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے. یہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والے اگر نہیں ہیں تو اس تربیت کا فائدہ کیا؟ اگر آج ایک نسل کا معاملہ یہ ہو گیا تو اگلی نسل کہاں کھڑی ہوگی؟ آج ایک یہ نسل ہے کہ جو قبرستان تک آ گئی ہے، تو کل اگلی نسل کہاں ہوگی؟ اور اب معاف کیجئے گا، وہ کچھ ہر جگہ نہیں، وہ کچھ افراد بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ باپ کا انتقال بھی ہو گیا، پڑوس والوں نے دفن بھی کر دیا، اولاد کو زحمت نہیں اٹھانے کی توفیق ہوئی کہ آگے شرکت بھی کر لے. جی مطلب یہ کہ یہ تو قرآن تو ہمیں سکھا رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. اور اولاد جو ہے ایصال ثواب کرنے کی پوزیشن میں دعا کرنا اس کو نہ آئے، جنازے کی نماز میں وہ شرکت نہ کرے. ہاں جی، کوئی ایسی بات ہوگی باہر ضرورت کے تحت گیا تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اولاد کو خیال بھی نہ ہو، زحمت بھی نہ اٹھائے،
کم ہیں مثالیں، لیکن یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں۔ نہیں، کم کا مطلب یہ ہے کہ کم ہے نا تو ملٹیپلائی ہوں گی، پھر ہوں گی نا، بڑی گی، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں آج سوسائٹی اگر میں ایک چیزیں نسل بڑھ خالی قبرستان میں کھڑے ہو کے کسی کو پیسے دے کے دعا کروا رہی تو اگلی نسل کہاں کھڑی ہوگی؟ وہ قبرستان میں بھی نہیں ہوگی، وہ جنازے میں بھی نہیں ہوگی، پھر کہاں ہوگی؟ تو یہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ان پٹ ہم ڈال رہے ہیں کہ کل کیا آؤٹ پٹ ہمارا نکلے گا۔ ہم کیسے مال کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے۔ ہم تو یہ سبق بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا تو پہلا درس یہ کہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، اصل تو آخرت کی زندگی۔ وہاں کے تعلق سے میں اپنے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ نہیں ہوں، یہ آپ کی میری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہ فکر کہیں ہماری ترجیحات میں نظر نہیں آتی، کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بہرحال ہم جو ہے وہ جس پر گفتگو کر رہے تھے حقوق العباد، یہ حقوق العباد ہی ہیں بھائی۔ اولاد پر باپ کا، ماں کا حق ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، مغفرت کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صدقہ جاریہ بنے، یہ حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، اور ہم اسی سے بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات بہت، اس کی ذمہ دار اولاد نہیں ہے، وہ ماں باپ خود ہیں۔ اگر آج وہ ہم نے اگر پودا لگایا ہے تو اس کا سایہ ہمیں ملنا ہے نا، تو اگر کانٹوں کا پودا لگایا تو سایہ تو نہیں ملنا بعد۔ بالکل، بلکہ مجھے یاد آیا کہ یہ خدمت خلق ہمارا موضوع ہے نا، جی جی تو یہ مرحومین کے لیے دعا کرنا بھی خدمت میں شامل ہے۔ جی، اور غیاب میں دعا کرنا تو بہت ہی بڑی خدمت ہے، جی، اندازہ کریں کہ جسے ہم جانتے ہی نہیں جی، اس کے حق میں دعا کرنا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے کریں گے جو ہمیں جانتا نہیں ہے تو اللہ کل کسی کو لگا دے گا جو ہمیں نہیں جانتا ہوگا۔ سبھی دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہ مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی، مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ انتقال کر جائیں، تو ان کی مغفرت فرما۔ تو آج ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوں گے، کل اللہ کسی کے دل میں ڈالے گا وہ ہمارے لیے کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں اپنے ماں باپ کے لیے بن رہا ہوں گا صدقہ جاریہ، خیر کا باعث بن رہا ہوں گا، اللہ میری اولاد کو میرے لیے بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ظاہر ریفلیکشن ہے نا، وہ جو دیکھیں گے وہ کریں گے۔ جی، تو یہ خدمت خلق دوسروں کے لیے بھی، خدمت خلق اپنے لیے بھی ہوئی۔ اپنے لیے بھی۔ بہرحال خدمت خلق پہ بات ہو رہی تھی، مواخات کا واقعہ جو ہے وہ زیر بحث آیا تھا۔ اس کے بعد جو اہم ترین واقعہ ہے مدینے کا، وہ میثاق مدینہ ہے، وہ بھی خدمت خلق ہی کے زمرے میں آتا ہے کہ میثاق مدینہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ جی، ایک طرف تو وہاں پہ یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور یہ یہود کے 3 قبائل یہاں پر برسوں سے آباد تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی، صدیوں سے کیوں آباد تھے، کہ ایک طرف تو جب ان کا ڈائسپورا ہوا تھا اور جب یہ ان کی ماریں پڑی تھیں تو یہ تتر بتر ہوئے تھے، یروشلم سے دوسرے علاقوں میں، فلسطین سے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ البتہ جب یہ یہود کے 3 قبائل یہاں پر تھے تو یہ اس انتظار میں تھے کہ آخری رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور کا معاملہ یہاں ہونا تھا۔ ان کی کتابوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں، آخری رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح تعلیمات کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں، آخری رسول کے بارے میں علامات موجود تھیں۔ تو اس انتظار میں کہ آخری رسول آئیں گے، اس وجہ سے بھی یہ 3 قبائل یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ پھر انہوں نے بعد میں غداری بھی کی اور ان کے خلاف معاملات بھی نمٹائے گئے۔ بنو قینقاع کا معاملہ چکایا۔ اچھا، یہ جو اب میں بات بیان کر رہا ہوں نا، یہ بیان میں نہیں آتی۔ میثاق مدینہ ہوا تھا، یہود سے معاہدہ ہوا تھا، یہود سے ایگریمنٹ ہوا تھا، جوائنٹ ڈیفنس کی بات ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی۔ آگے بھی تو بتاؤ بھائی، جب غداری انہوں نے کی تھی تو بنو قینقاع کے خلاف اقدام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد۔ بنو نذیر نے غداری کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام فرمایا، سورہ حشر میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ پھر جب بنو قریظہ نے غداری کی تو غزوہ احزاب کے بعد، بنو نذیر کا معاملہ تقریباً 4 ہجری کی بات ہے، اور بنو قریظہ کا معاملہ غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز 5 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد کا معاملہ، اور ان کے تو کئی لوگ قتل کیے گئے۔ اللہ اکبر، بڑا سخت اقدام ان کے خلاف ہوا۔ یہ ہمارے لوگ نہیں بیان کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس میں جو دوسرا پہلو سامنے آ جاتا وہ تو پھر ہمیں سوٹ نہیں کرتا نا۔ عجیب بات ہے، ہمیں تو یہ سوٹ کرتا نا فی زمانہ کہ دیکھیں وہ رسول اللہ نے بھی ایسا کیا تھا، تم بھی ایسا کر لو۔ جی، اور آگے بھی عرض کروں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے تھے، بالکل کیے تھے، ہم بیان کر رہے ہیں اور بیان کر چکے ہیں پہلے بہت تفصیل سے، مگر یہ بھی بیان کرو کہ جب ان لوگوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے اقدامات فرمائے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشن تھا
3 مرتبہ قرآن وہ بات بیان کرتا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر ودین الحق دین اسلام دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. اس دین کے غلبے کی جد و جہد اصل مشن تھا پیش نظر. اس کی خاطر مکے کے 13 برس تک ہاتھوں کو باندھ کے رکھا گیا. کوئی جنگ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی. اور جب اللہ نے اجازت دی دی ہجرت کے سفر کے دوران میں اور مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جانے کے بعد قتال کا حکم بھی آ گیا تو بدر سے لے کے فتح مکہ تک معاملات سجتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہرحال میثاق مدینہ جو ہے وہ یہودیوں کے 3 قبائل کے ساتھ، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جنگ و جدل کو اور وہ سازشیں جو ہیں انہیں کچھ دن کے لیے روک لیا جائے، تاکہ اور یہ بھی خدمت خون خرابے کو روکنا تھا. یہ بھی خدمت خلق تھی کہ اگر اس خون خرابے کو نہ روکا جاتا تو اس نئی ریاست میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا. جی خود عربوں کے درمیان میں مسائل رہتے تھے. کبھی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا. وہ جنگ و جدل بھی رک جائے اور آپس کے جھگڑے بھی رک جائیں. البتہ ایک اور نکتہ، اصل معاملہ تو قریش مکہ کے ساتھ تھا نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے ہیں تو وہ آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں تھے، وہ چین سے بیٹھنے والے تو نہیں تھے. تو ادھر کے لوگ ادھر پریشر ڈالیں گے. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست کا شاہکار ہے کہ ایک طرف تو مہاجرین اور انصار میں مواخات کا رشتہ بھی قائم ہوا، دوسری طرف مسلمانوں کا مرکز مسجد نبوی تعمیر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری طرف یہ میثاق مدینہ کر کے عرب کے قبائل اوس اور خزرج اور یہود کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوڑ کر مدینہ شریف کے اندرونی استحکام کا بندوبست کر لیا. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں انٹرنل کنسالیڈیشن آف مدینہ شریف، کہ اندرونی استحکام کا بندوبست ہو گیا. اور کیسا اللہ کے نبی نے اس معاہدے میں ان کو گویا کہ باندھ دیا کہ اب باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کا جواب دیں گے. ہمارے کسی فرد کو اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. تم ہمارے کسی فرد کو اور تم میں سے کسی کے فرد کو بھی کوئی قتل کرنے کو آئے گا، ہم تمہارا مل کر دفاع کریں گے. یہ حکمت ہے حضور علیہ السلام کی، جنگی حکمت. ہاں، اور دفاعی حکمت عملی بلکہ کہیے. اور بڑا دشمن کون ہے؟ وہ قریش مکہ، جنہوں نے نکلنے پر مجبور کیا نا مکہ مکرمہ سے. تو ان سے نمٹنے کے لیے یہ بہترین اسٹریٹجی ہے، یہ بہترین انٹرنل کنسالیڈیشن کے لیے اسٹریٹجی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ادھر استحکام کا معاملہ، اور وہ اب اگر وہ سوچے بھی حملہ کرنے کو تو سوچنا پڑے گا کہ عرب قبائل، یہود قبائل سب سے لڑنا پڑے گا. یہ بہترین اسٹریٹجی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خدمت خلق کے حوالے سے بھی یہ معاہدہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس کے جھگڑوں سے بھی انہیں محفوظ رکھا، مسلمانوں کو بھی اس تقریر گویا ایک خون خرابے والی کیفیت جو ہو سکتی تھی اور پھر وہ ادھر قریش کی طرف سے بھی ہو سکتی، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. آپ نے میثاق مدینہ کیا. پھر جو مدینہ کی ریاست میں ایک بہت اہم کام ہوا وہ جو ہے وہ مردم شماری کا کام ہے. اس کا آغاز بھی رسول اللہ نے کیا تھا. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات جو ہے وہ خدمت خلق پر. اب آپ کہیں گے کہ یہ سب ریاست قائم ہو گئی، ریاست میں خدمت خلق کیسے؟ لوگوں کا پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کتنی بے روزگاری ہے، کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگوں کا بندوبست ہمیں کرنا. ہمارے ہاں تو بے لگام ہم نے سب کو چھوڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، غذا کی تقسیم کیسے ہوگی. اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو وہاں کروایا تھا مدینہ میں وہ مردم شماری تھی. ہم کہتے ہیں کہ یہ دور جدید کا معاملہ ہے، یہ دور جدید کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے شروع کی تھی مردم شماری. جی، دور جدید اور قیامت تک کے ادوار کو رہنمائی دینے والی ذات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہم جدید دور میں جی رہے ہیں، بلکہ وہاں وہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو چکے تھے جہاں تک پہنچنے میں انسانیت کو بھی بڑا وقت لگا ہے اور ابھی بہت وقت لگے گا. مجھے اجازت دیجئے، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور کیا عظیم الشان جملہ آپ نے عطا فرمایا، بالفرض محال
اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض محال اگر اس نے معاملہ کیا ہوتا تو اسی سزا کا نفاذ ہوتا. یہ کس لیے بیان فرمایا جا رہا ہے؟ عدل کے تقاضے پورے ہوں گے. یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ فاطمہ جس نے چوری کی تھی، بڑے قبیلے کی خاتون جس کی سفارش آنا شروع ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے برباد اور ہلاک ہوئیں کہ بڑا جرم کرتا تو اس کو سزا نہ دی جاتی، چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی. ہم آج تک ایسے عدل کے لیے ترس ہی رہے ہیں نا. جب ہمارے لیے ایک قصے کہانیاں ہے نا، 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے قصے کہانیاں جی. اور 14 صدیوں پہلے ہم دورہ جدید کے لوگ جی 14 صدیوں پہلے امام الانبیاء یہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو تو کبھی ایک بوڑھی اماں راہ چلتے پوچھیں بھئی تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم مہر کی اپر لمٹ کو فکس کر دو، جبکہ قرآن قنطارہ ڈھیروں کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے. تو سیدنا عمر اس فریڈم آف اسپیچ کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں ان خاتون کو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بوڑھی اماں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دین کی بات سکھا دی. ٹھیک ہے، خطبہ عطا ہو رہا ہے سیدنا عمر کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں بھئی پہلے آپ یہ بتائیے کپڑا کہاں سے آیا؟ تو صاحبزادے نے جواب دیا یہ فریڈم آف اسپیچ آج کے بڑے سے بڑے حکمراں کے اندر اس قدر حوصلہ ہے کہ وہ کسی کو اس بات کی اجازت دے اور اس کی صفائی بھی پیش کرے. ہم تو استثناء دیتے ہیں، بڑے حکمران نہیں، چھوٹے موٹے والوں کو ہم استثناء دیتے ہیں کہ یہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو میں نے کیا عرض کرنا چاہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم عطا کر کے گئے، ابھی اس تعلیم کی حکمتوں اور اس کے جو ثمرات ہیں اس کو مزید دیکھنے کے لیے صدیاں شاید چاہیے ہوں گی. بہرحال بات چل رہی ہے مردم شماری کی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک نہیں کم از کم 2 مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مردم شماری کا معاملہ ہوا، جس کو انگلش میں ہم سینسس کہتے ہیں ہمارے ہاں. اگلی بات ہے کہ کیا شمار ہو رہا ہے؟ بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں. ایک بات ہو گئی. لڑنے والے کتنے ہیں، تلواریں کتنی ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، اینڈ سو آن. یہ سارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے. تو ایک طرف ریاست کی وہ بھی ذمہ داری بنے گی کہ افراد کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے تو معلوم ہونا چاہیے، اور ظاہر کے اسباب کے تحت کہوں کہ بھئی اس کی بجٹنگ بھی کرنا ہوگی، اس کے وسائل کا بھی علم ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جنگوں کا سلسلہ بھی تو جاری ہے نا مدنی دور میں، تو پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے، ہمارے لڑنے والے کے ہم میں لڑنے والوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے، تلواریں کتنی ہیں، گھوڑے کتنے ہیں. یہ سارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں. ابھی ہمیں اور ٹائم لگے گا اس تک پہنچنے کے اعتبار سے. سیدنا عمر کی شان کیا ہے؟ ان کے دور میں نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب اور عادلانہ نظام کی برکات کیسے سامنے آتی ہیں. ایک معذور آدمی بھی اگر ہے اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو معذور کا وظیفہ تو پہلے سے چل رہا تھا بیت المال سے، اب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا وظیفہ بھی چلے گا. اتنا ہی نہیں، بچہ شروع میں تو دودھ پیے گا ماں کا، اور جب دودھ چھوڑے گا 2.25 سال کے بعد تو اب وہ کچھ کھائے گا بھی. اس اعتبار سے اگر باپ اب بھی معذور ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو اب وہ دودھ پیتا بچہ جب کچھ کھانے پینے کے قابل ہوگا تب اس کے وظیفے میں اضافہ ہو جائے گا. اٹس ناٹ اے جوک. وہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو یہ کام ہوگا نا، وہ کیفیت دیکھی جائے گی، وہ حالات دیکھے جائیں گے تو یہ سارے وظیفے وہاں سے ایشو ہوں گے. نابینا افراد بھی تھے، معذورین بھی تھے. ان نابینا معذورین افراد پر اسٹیٹ کی طرف سے، نظام خلافت کی طرف سے سپروائزرز ہوتے تھے جو ان کی کفالت کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ اس کو سوشل ویلفیئر کہہ لیں، آپ اس کو خدمت خلق کہہ لیں نظام کی سطح پر. اب یہاں ایک اور بات قیمتی سامنے آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام جو جد و جہد فرما رہے تھے اس کے دوران میں سارا فوکس کدھر تھا؟ نظام کو قائم کرنے کی طرف، عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی طرف، کہ اس نظام کے اندر پھر بھوکوں کو کھانا ملتا ہے ریاست کی طرف سے، پیاسوں کو پلایا جاتا ہے ریاست کی طرف سے. اور اگر ایک یہودی بھی بازار میں کھڑے ہو کر بھیک مانگے تو اس کو کہا جاتا تو گھر بیٹھے گا، تو اب تک جزیہ دیتا رہا، اٹس آور ٹرن ٹو ری پے، اب تک تو دے رہا تھا اب ہم تجھے لوٹائیں گے. اب یہ نظام اگر قائم ہوتا ہے تو پھر آپ کو اور ہمیں پھر وہ بات آ جائے گی، پھر دسترخوان نہیں بچھانے پڑیں گے، پھر آپ کو ہمیں این جی اوز نہیں بنانی پڑیں گی، پھر آپ کو اور ہمیں جناب وہ چندے نہیں مانگنے پڑیں گے، پھر آپ کو اور ہمیں ڈونیشن باکس نہیں لگانے پڑیں گے. دس وڈ بی دی ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ.
جو آج اگر ریاست پوری نہیں کر رہی تو بھوکوں کو کھلانے کے لیے آپ کو چندہ کرنا پڑتا ہے، کپڑا پہنانے کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، اجتماعی شادیاں کروانی آپ کو پڑتی ہیں، مسجدوں کے لیے آپ کو چندے کرنے پڑتے ہیں، مدرسوں کے لیے آپ کو چندے، ہاسپٹل کے لیے آپ کو چندے، اسکولوں کے لیے آپ کو چندے. او بھائی نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرو، قائم کرنے کی بات کرو، عادلانہ نظام کو. یہ محنت تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس تک. آپ نے تو کوئی ہاسپٹل نہیں قائم فرمایا، آپ نے کوئی جو ہے وہ ادارے قائم نہیں فرمائے، آپ نے پوری توجہ رکھی نظام کی جد و جہد کی طرف. ہاں افراد انفرادی طور پر یہ کام کرتے تھے، خرچ کرنا لوگوں پر، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو، لیکن ساری اجتماعی جد و جہد کا لگی ہے نظام کی تبدیلی کے لیے، اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے. ہم اس نظام کو قائم نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی اس نظام کی بات کرے تو اللہ معاف کرے ہمیں ایسی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ نظام آ جائے گا تو ہمارا کیا بنے؟ ظاہر ہے وہ نظام آ جائے گا تو انصاف ہو جائے گا. جی اگر اسلامی نظام آ گیا تو ہر آدمی کو یہ فکر لگ گئی نا، اگر اسلامی نظام آ گیا تو میرا کیا؟ اچھا ہر آدمی یہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گڑھا ہے جہاں پانی مر رہا ہے. جی اصل میں جو ہم نے بات کی تھی نا پچھلے پروگرام میں، چوری کی سزا سے تکلیف کس کو ہوگی؟ چور کو نا. ڈاکو کی سزا سے تکلیف کس کو ہوگی؟ ڈاکو کو. تو عدل کے نظام سے تکلیف کس کو ہوگی؟ جو ظلم کر رہا ہے. عدل کے نظام سے ہر ادارہ پریشان ہے. اسلامی نظام آ گیا تو بھائی ہم تو تباہ ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ کفر ہے. ہاں کس معنی میں؟ اسلام کی تعلیم کس نے دی؟ رب کائنات نے. اور نعمت، اور اس کے حکم پر کوئی کہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے تو یہ کلمہ کفر کے قریب پہنچے گی بات. فتویٰ تو مفتی صاحب دیں گے، ہم فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت و کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق مکلف اور ذمہ دار ٹھہراتا ہے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری استعداد سے بڑھ کر حکم دے دیا؟ استغفر اللہ. اللہ نے ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی کام ہمیں نہیں، ہمارے ذمے نہیں لگایا. بھائی ایک اگر ایماندارہ نظام قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہے انہی لوگوں کو نقصان ہوگا نا جو کرپشن کر رہے ہیں، جو بے ایمانی کر رہے ہیں، جو عدل بیچ رہے ہیں، انصاف بیچ رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو کاروبار، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، میں ایک خراب جملہ کہہ رہا ہوں، مذہب تک بیچ رہے ہیں لوگ. دیکھیں جن لوگوں نے لوگوں کا خون نچوڑ کر، بقول علامہ اقبال کے، لوگوں کا خون نچوڑ کر شرابیں کشید کی ہیں، اور وہ جام پیتے ہیں لوگوں کے خون کے، لوگوں کا خون نچوڑ کر، لوگوں کی جانوں کو کھپا کر جنہوں نے اپنی تجوریاں بھر رکھی ہیں، ایسے ظالموں کو پریشانی ہونی چاہیے. باقی جو مظلوم اس سے پوچھے کہ ابھی عدل کا نظام آنا چاہیے، وہ کیا کہے گا؟ بالکل آنا چاہیے. اور مسلمان سے پوچھیں کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے تو کیا کہے گا؟ میں آپ کو اس فورم پر بیٹھ کر بھی عرض کروں. ایک بڑی برٹش آرگنائزیشن ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، خواہ مشہوری ہوتی ہے، تو وہ بہت سارے ایکیڈیمکس کام کرتے اور انگلش کے لیے فلاں کے لیے ان کو بڑے پروگرامز وغیرہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کراچی بیسڈ ہے، پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک سروے کیا، آپ کو بھی یاد آ جائے گا، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں کیا، اور یوتھ سے، ہم لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، طلباء و طالبات کالج یونیورسٹیز، سروے کیا کہ کیا بھائی تمہارے پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے؟ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اگر اکثر کہیں گے تو ہونا چاہیے اور نہیں کہیں گے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے. تو شریعت ہماری اور آپ کی عقل پر بیس نہیں کرتی، شریعت اکثریت کے فیصلے پر بیس نہیں کرتی، شریعت بیس کرتی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس پر کتاب و سنت. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے، البتہ جن کے نزدیک دلیل بنتی ان کے لیے سنا رہا ہوں. ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، جن کے نزدیک بنتی ہے نا ان کے لیے سنا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سروے کیا پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں اور یہاں کی یوتھ سے پوچھا بھائی کیا آپ چاہتے ہو کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے، تو ایٹ لیسٹ 76% نے کہا کہ ہاں جی ہمیں تو شریعت کا حکم چاہیے. اور ان میں سے ایک بڑی میجورٹی، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، ظاہر کے حلیے کے اعتبار سے پابند شریعت نہ ہی ہوں گے. نہیں، ہاں بہت ہی ماڈریٹ. ہاں لیکن ہمارے آپ کے مسلمان بچے بچیاں، آپ کا مجھ سے بہت زیادہ تجربہ ہے ڈاکٹر صاحب، جتنی میری عمر اتنا آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کا بھی ہمارا بھی ہے. ان بچوں اور بچیوں سے جب ہم نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بنا، سر آنکھوں پر بیٹا تم کیوں نہیں سر بد دعا کیجیے گا. سرکش کوئی نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، باغی نہیں ہے، سرکش کوئی نہیں ہے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور شجاع صاحب کا اور آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہوگا کہ نوجوان نسل میں سرکش کوئی نہیں ہے، ماں سوائے چند کے جو ایک خاص NGOs کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور بہہ گئے ہیں. وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور آ جائیں گے. یہ ایک بحث ہے جو بہرحال ابھی شروع ہوئی ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے. میں شجاع صاحب سے کہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں.
بہقی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی ایک حد یعنی حکم نافذ ہوتا ہے زمین پر تو اللہ تعالیٰ 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف مکمل ہوئی، شریعت کا ایک حکم ایک دفعہ نافذ ہو 40 دن کی بارش سے زیادہ خوشحالی آئے گی۔ جب شریعت کا نظام نافذ ہوگا تو برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علی النبی الامی وصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔